کیا آپ جانتے ہیں کہ قدرتی ماحول کسے کہتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ماحول کو صاف رکھنے کی کیا احکامات ہیں؟ اور کیا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ماحول کو صاف رکھنے کی ترغیب دیتی ہے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں۔ قرآن پاک میں ماحول کی پاکیزگی اور اس کی حفاظت کرنے کے واضح احکامات موجود ہیں۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہوا، پانی، زمین مل کر قدرتی ماحول کہلاتے ہیں۔ حیاتیاتی زندگی کی بقا انہی تینوں عناصر پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر میں ہوا، پانی، زمین آلودگی کا شکار ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر کریں تو حیاتیاتی زندگی کو لاحق خطرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ماحولیاتی آلودگی قدرتی موسم میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ ڈلتے سورج کو دیکھیں تو فضا میں موجود آلودگی آپ کو صاف نظر آئے گی۔ سورج کے غروب ہونے کے منظر کو دیکھیں تو نارنجی، پیلے، ارغوانی، گہرے نیلے رنگ کا امتزاج خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ آلودگی صرف صنعتوں کے گرد و غبار سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ کچھ قدرتی آفات اور خلائی ایٹمی مواد بھی اس سلسلے میں اہمیت کے رکھتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کا حل قدرت نے بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کی طرز زندگی اور قانون قدرت میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ گھر کے بیرونی حصے کو بھی صاف رکھیں۔ باہر کا حصہ گھر کا آئینہ ہوتا ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی پھول پودے بھی لگائیں۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں درخت اور پودے ہوتے ہیں وہاں آلودگی بھی کم ہوتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ پھولوں اور پودوں سے کریں۔ قدرت نے ماحول کی خوبصورتی اور پاکیزگی کے لیے درختوں کا تحفہ دیا ہے۔ جب قدرت کے اس تحفے کی ناقدری کی جائے تو قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور قدرتی حسن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا دینی، قومی اور اخلاقی فریضہ ادا کرتے ہوئے درختوں کی افزائش کریں۔ اگر ہر فرد اپنے گھر کے باہر صرف ایک پودا لگائے اور اس کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کرے تو اس عمل سے نہ صرف گھر کے باہر کا حصہ خوشنما ہو جائے گا بلکہ ماحول بھی خوشگوار ہوگا۔ یوں ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ بھی ہو سکے گا۔ یہ درست ہے کہ ہر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے بیرونی حصے میں پودے لگائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پودے نہیں لگا سکتے، بلکہ آپ کا گھر چھوٹا ہے یا آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو بھی پودے لگانا مشکل نہیں۔ فلیٹ کی بالکونی، کھڑکی یا فلیٹ کے کسی بھی مناسب حصے میں کم از کم ایک گملے کی جگہ ضرور نکال لیں۔ بالکونی اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ بالکونی کے اندر یا بالکونی سے باہر لوہے کی گرل میں آسانی سے گملے رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا فلیٹ ایسا ہے کہ آپ کے دروازے کے آگے ایسی جگہ موجود ہے جہاں کم از کم ایک گملہ رکھا جا سکتا ہے تو ضرور رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں گملے رکھنے کی بالکل جگہ نہ ہو تو بھی آپ مایوس نہ ہو۔ اگر گھر کی بیرونی اور اندرونی دیوار پر کوئی خوبصورت ہری بھری بیل لگا دیں اور وہ دیوار کو خوشنما کر دیں تو کتنا خوبصورت لگے گا یہ منظر۔ ہر لمحہ تازگی، پاکیزگی اور خوشگوار احساس ہوگا۔ اگر گھر میں موجود یا گھر کے باہر موجود ستون مناسب جگہ پر ہوں تو ان پر بھی منی پلانٹ یا کوئی دوسری بیل لگائی جا سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو شیشے کی بوتلوں میں ہی منی پلانٹ لگا لیں تاکہ گھر میں کچھ نہ کچھ تو تازگی کا احساس ہو اور آلودگی کا خاتمہ ہو جائے۔ گھر کے علاوہ باہر کا ماحول بھی خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی پودے لگانے کی مہم کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس مہم کا آغاز اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے اسکول سے بھی کر سکتے ہیں۔ یقین کریں، پودے لگانے اور اس کی حفاظت کرنے سے آپ کو دلی خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اور ہاں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ باغ میں جائیں تو وہاں لگے ہوئے پھولوں اور پودوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے تو تم صاف ستھرا رہا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا مسلمان ہی داخل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔